بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو قیمتی عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ آپ کے ہر کام میں کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو وہ اٹکا ہوا ہے، آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، پیسہ آپ کے پاس کم ہے، انشاءاللہ پیسہ زیادہ ہو جائے گا۔ آپ کو بیماری نے گھیر لیا ہے، شوگر بھی بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ پیسے لگا لگا کر تھک گئے ہو اور بہت جلد بیمار بھی ہو جاتے ہو، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ بیماری بھی جاتی رہے۔ اس کے بعد اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیں گے۔ اور آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار صحیح چل نہیں رہا، منافع نہیں آ رہا، نقصان ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور اس عمل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کا بدترین دشمن اور خطرناک دشمن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے معافی مانگے گا۔ آپ کے اندر جو ڈر ہے، جو آپ کے اندر خوف ہے، وہ نکل جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اب وہ دشمن آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا دشمن ہے یا بڑا دشمن، سسرال میں دشمن ہے، آپ کی ساس ہے، ننند ہے، کوئی بھی آپ کے دشمن ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ یا کوئی مردوں کا دشمن ہے، کیونکہ مرد مالی معاملات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، باہر ان کا آنا جانا رہتا ہے، کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا، انشاءاللہ وہ دشمن آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اور اس عمل کی برکت سے وہ بھی آپ کا دشمن چھوڑ جائے گا جو آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں گھر میں ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اندر ہی اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو منافقت والے تمہارے دشمن ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اگر آپ اچھی طرح اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیں گے اور آپ کے دشمن دور ہو جائیں گے، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لی۔ وقت ویسے تو اس عمل کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، لیکن آپ سونے سے پہلے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف رات کو ہی کرنا ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے یا آپ کا کوئی کام ایسا ہے کہ رات کو آپ کو وقت نہیں ملتا، تو آپ دن میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اور ایک دن میں آپ زیادہ وظیفے بھی کر سکتے ہو۔ اکثر میرے بہن بھائی بھی وظائف کرتے ہوں گے، فجر کے بعد کرتے ہیں تو کوئی ظہر کے بعد کرتے ہیں، تو آپ ایک دن میں جتنے مرضی وظائف کر لیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا الٹا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ زیادہ کلمات پڑھتے ہیں، زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ وظائف کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر ایک دم سے رحمت کریں گے۔ تو ایک دن میں کتنے بھی وظائف کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے شور میں نہیں کرنا، اس طرح آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آئیں، آپ کے خیالات بھٹکیں گے، پھر وظیفہ صحیح اثر نہیں کرتا۔ جب خیالات بڑھتے ہیں تو وظیفے سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو ناظرین جب وظیفے سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو عمل اثر نہیں کرتا۔ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے یا فیملی بڑی، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بس کوشش یہ کرنا ہے کہ شور کم سے کم ہو۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بات جان لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہی پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ یا اگر میرے کسی بہن بھائی کو نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی وہ چھوٹا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ ایک بھی کرنا، الفتح، آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ میں انگلی کے اوپر پڑھ لیں، دل میں پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ الفتح کا مطلب ہوتا ہے بڑا مشکل کشا، بہت بڑا مشکل کشا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی، اللہ پاک آپ کی سب سے بڑی مشکل بھی دور کر دیں گے، اللہ پاک آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمال بہت بڑے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور پوری احادیث اور قرآن کا نچوڑ نکالا جائے اور پورے اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو ایک ہی چیز بچتی، اللہ پاک کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے اور وہی اس لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی احادیثوں میں بھی اس کا ذکر آتا
آتا ہے، سورۃ الاخلاص کا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اس کے آخرت میں بھی فوائد ہیں اور دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی فضیلت بتانا چاہی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز ادا کرے اور بات چیت نہ کرے یہاں تک کہ سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو اس دن کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے بھی کریں، آپ کو ہر قسم کا فائدہ ہو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ہوگا۔ اگر آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کر لیا آپ کا دشمن بھی جاتا رہے گا، جو آپ کے اوپر مشکلات بنی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب یہ جان لیجئے آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ افضل ذکر کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے صرف اس کو 11 مرتبہ پڑھنا، تھوڑی سی یہ تعداد ہے، قرآن پاک کی یہ سورت بھی چھوٹی سی، آپ نے ایسے پڑھنا لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمد، یعنی کہ آپ نے اچھی طرح زیر زبر کا دھیان رکھ کر پوری سورت پڑھنی لا الہ الا اللہ اور سورۃ الاخلاص اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں اللہ اکبر بھی کہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ یہ کر لیں گے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ کہنا ہے یا سمیع، پھر آپ نے اپنی دعا مانگنا شروع کر دینی، جو آپ کے مسائل ہیں اللہ پاک سے مانگ لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دعا میں آپ نے وہ چیز مانگنی ہے جو آپ کے مقصد ہے، اور اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا علم کم ہے، تیرا علم سب سے زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا میرا کون کون دشمن ہے، یا مجھے پتا ہے جو میرا دشمن ہے، یا اللہ ان سب کو مجھ سے دور کر دے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے۔ اس طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور دعا کے آخر میں بھی یا سمیع آپ نے کہنا ہے۔ ایک مرتبہ صرف میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے یا سمیع، اس کے بعد اچھے سے دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی، ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں، اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شاہ حرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کمنٹ باکس اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا مجھے اس عمل کی اجازت دی، آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدے مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔